یوں آٹھویں امام ہیں آقا کی گود میں، جیسے علی تھے خانہ۔ مومن سفر میں جاتا ہے ان کی زمان میں، حافظ خدا رہے گا یہ وعدہ رضا کا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو چینل ون کی طرف سے ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اس مبارک اور مسعود موقع پر دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج یقیناً ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، تو کیوں نہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات کیا جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک۔ جی ہاں ناظرین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ مولانا صاحب، آج امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جی، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی اگر گفتگو کی جائے تو 11 ذیقعت 148 ہجری کو آپ اس دنیا میں تشریف رکھتے ہیں، اور ٹھیک چند دن پہلے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ یعنی 25 شوال سے 11 ذیقعت میں بمشکل 20 دن، یعنی آپ کی ولادت سے ہی اہل بیت کے خانوادے پر جو غم طاری تھا اس کو خداوند عالم نے کسی طرح کچھ ہلکا اس کو کیا، اور اس کے بعد یہ وہ دور تھا 8ویں امام جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، علمی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی عالم اسلام ہر طرح کی اتھل پتھل کا شکار تھا۔ علمی مناظرے بھی اپنے عروج پر تھے اور سیاسی چپقلش بھی اپنے کمال پر تھی۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو علمی لحاظ سے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ خود شیعوں کے بھی فرقے تھے لا تعداد، جو آپ کے زمانے میں آ کر اپنے عروج پر پہنچ گئے تھے، اور وہ مخالفین علماء بھی، مثلا اگر آپ غور کریں امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دونوں بالترتیب 80 ہجری اور 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 148 ہجری آتے آتے دونوں علماء، بلکہ ائمہ فن، ائمہ کہا جائے گا ان کو، وہ اپنے کمال پر تھے۔ ایسے ماحول میں امام نے اپنے آپ کو بھی پہچانوایا اور اپنی قوم اور اپنے ماننے والوں اور جاننے والوں اور شیعوں کو بھی پہچانوایا۔ اگر آپ کے القاب کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث کی زبان میں تو آپ کو ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن اول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ابو الحسن ثانی 8ویں امام، اور ابو الحسن ثالث 10ویں۔ صرف ابو الحسن یعنی مولا کائنات، یہ حدیث کی زبان میں ہے، ورنہ آپ کا لقب خود امام ضامن کا بھی آپ کو لقب دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ربط رکھتا ہے آپ کے چاہنے والوں سے، تو لہٰذا آپ نے سیاسی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو منوایا کہ جب اپنے عروج پر ساری سیاسی سازشیں پہنچ رہی تھیں وہاں پر بھی آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور علمی لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں۔ ایک انسان جو علمی لحاظ سے مضبوط ہے وہ سیاسی معاملات کہتا ہے نہیں میں بالکل نان پولیٹیکل انسان ہوں، یا ایک انسان جو سیاست میں ڈوبا ہوا رہتا ہے اپنے آپ کو پہچانوا لیتا ہے وہ علمی معاملات میں کہتا ہے کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے دونوں معاملات میں اپنے آپ کو بھی پہچانوایا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی محفوظ رکھا۔ بالکل، بہت خوب۔ تو یہ ہوتے ہیں امام ہمارے۔ مولانا صاحب ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین موجود رہے ہیں ان کا جب بھی سامنا ہوا ہے جہالت سے ہوا ہے، جاہل لوگوں سے بہت زیادہ رابطہ ہوا ہے، تو ایک تو وہ دور سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ان لوگوں کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ایک ایسا دور جہاں پر بہت زیادہ قابل لوگ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوں، ایسے ماحول میں سامنا کرنا تھوڑا سا اسٹریٹجی بہت معنی رکھتی ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کی اسٹریٹجی اس زمانے کے جسے ہم لوگ ہارون کے نام سے جانتے ہیں، کیسے انہوں نے اس کا سامنا کیا یا اس زمانے کے لوگوں سے کیسے سامنا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز قابل غور ہے کہ جب بھی کوئی فرقہ تازہ وجود میں آتا ہے 1000-2000 سال گزر جائیں پھر تو اس میں بھی اپنا بدلاؤ آ جاتا ہے اور اپنے دین سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، لیکن جو تازہ انسان نئے مذہب کو اختیار کرتا ہے وہ تھوڑا سا وائبرنٹ ہوتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کے زمانے میں ایک مسلمہ کذاب نامی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہیں حجاز سے تھوڑا سا سعودی عرب کے اندر کی طرف، یعنی جس کو نجد کا علاقہ کہا ہے، یمامہ، جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، اس نے 70 صحابیوں کو پہلی ہی جنگ میں قتل کر دیا۔ سوچئے کیوں؟ کیونکہ اس کے فالوورز بھی تازہ
اپنے مذہب میں آئے ہوئے تھے. تو جو تازہ مسلمان یا تازہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. 8ویں امام کے زمانے میں سارے فرقے بالکل تازہ تھے. اور فرما رہے ہیں اگر آپ یوں سمجھیں مثلا امام مولا کائنات امام حسن امام حسین تک تو کوئی فرقہ نہیں تھا. چوتھے امام کے زمانے میں بھی کیسانیہ، 5ویں امام کے زمانے میں زیدیہ، 6ٹھے امام کے زمانے میں افتحیہ، 7ویں امام کے زمانے میں واقفیہ. یہ 4 بڑے مذاہب تھے. اس کے علاوہ بھی لاتعداد جس کو جو سمجھ میں آتا تھا فالو کرنا شروع کر دیتا تھا. تو 4 نئے فرقے جو اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی 12 امامی یعنی شیعوں میں سے 4 نئے فرقے پیدا ہوئے تھے جو بالکل تازہ دم تھے. ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی تھی. پلس بادشاہ کے جو حامی تھے مثلا میں نے عرض کیا امام مالک اور امام ابو حنیفہ، یہ بھی بالکل اپنے عروج پر تھے. ایسے ماحول میں اپنے آپ کو منوا لینا اور جواب دے لینا اور سامنے والے سے اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو بچا کر رکھنا علمی میدان میں ایک کمال کی بات ہے. اور یہاں پر ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خود ہمیں ائمہ فن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کچھ روایتیں یا آپ غور فرمائیں کہ 8ویں امام اور 7ویں امام کے بارے میں جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے لکھ دیا ہے وہ ایک جاہل انسان نہیں کر سکتا. اگرچہ کہ مکمل طور پہ وہ حامی نہیں تھے، یعنی دربار سے وابستگی تھی ان کی، لیکن بہرحال ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پڑھا لکھا دشمن جاہل دشمن سے غنیمت ہوتا ہے. لہٰذا امام علیہ السلام کے بارے میں یا 7ویں امام کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اپنے زمانے میں، یہ جو امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں، اگر ان کی جگہ پہ مثلا کوئی جاہل دشمن ہوتا تو ہمیں یہ روایتیں نہیں مل سکتی تھیں. بالکل. لہٰذا ایک لحاظ سے یہ جتنا سخت ہوتا ہے اتنا ہی قابل تعریف ہوتا ہے کہ ایک وہ انسان جو اپنے علمی کمال پہ ہے اس سے آپ منوا لیں کہ میں اس علاقے کا یا اس زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار انسان ہوں. تو وہی اقرار 7ویں امام نے بھی لیا، وہی اقرار ان علماء سے 8ویں امام نے بھی لیا. بالکل. اور یہ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا گیا، کہ یہ لوگ دشمن سمجھتا ہے بہت اچھے سے، بہت اچھے سے جانتا ہے. ایک چیز اور جو میں جاننا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ سنتے رہتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے ولی عہدی جو تھی پہلے تو اسے انکار کر دیا اور پھر بعد میں ایکسیپٹ کیا، قبول کیا. اس کے پیچھے کی جو پالیسی تھی وہ ہم لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اگر پڑھا ہے تو سمجھ بھی لیا ہوگا. تو ہم جیسے کامن انسان کے لیے کہ ولی عہدی کیا ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تو، اور اس کے پیچھے کی پالیسی ایکسیپٹ کیوں کیا، اور اگر کیا تو اس کے فائدے بھی کیا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. جی بے شک، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں کہ سوئی دھاگا نہیں بیچا جا سکتا اس طرح کے ظالم کو. تو کہاں یہ کہ اس کی ولایت عہدی کو سب سے پہلے ولی عہد کیا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ آج کی دنیا میں کراؤن پرنس جو ہوتا ہے یعنی بادشاہ کے بعد جو بادشاہ بننے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دنیاوی طور پہ بھلے کراؤن پرنس کے پاس سارے اختیارات ہوں اور وہ بادشاہ کے نائب اور ڈپٹی کی حیثیت سے کام کر رہا ہو، لیکن لیگلی اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے انلیس کہ وہ بادشاہ مر جائے اور اس کے بعد خالی ایک نام ہوتا ہے کہ نیکسٹ یہ ہوں گے خلیفہ. اور اگر مثلا اس بادشاہ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو جائے تو یہ کسی بھی پریویلیج کو انجوائے کیے بغیر چلے جاتے ہیں. اور فرما رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، اگر وقت ہو تو میں بالکل. دیکھیے سب سے پہلے میں تفصیل کچھ 2-4 منٹ میں آپ کو عرض کر دوں کہ 8ویں امام نے کیوں اس عہدے کو قبول کیا، اور اس کے بعد خود 8ویں امام نے جو جواب دیا. اس کے ظاہر ہے آپ کو اگر آج کے زمانے میں سوال اٹھ رہا ہے تو اس زمانے کے شیعوں کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی، تو لوگوں نے 8ویں امام سے سوال کیا تو امام نے ایک لائن میں جواب دے دیا. لہٰذا اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر ذرا سا آپ چیک کریں تو بنی عباس حکومت میں آئے ہی تھے اس بنیاد پر کہ ہم اہل بیت کا حق ان کو دلائیں گے، یعنی حکومت ان کا حق ہے، ہم ان کو دلائیں گے. تو 2 بادشاہوں تک تو اہل بیت نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے حق ہمارے نام پہ لیا، اور جتنے بھی ایرانی یا نان عرب لوگ تھے وہاں پر جو بنی امیہ کے خلاف بغاوتیں کی گئیں اہل بیت کا نام لے کر. تو اہل بیت کی جو شخصیات تھیں مثلا جناب زید یا جناب نفس زکیہ، 2-3 لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ حق ہمیں دیں جب اگر ہمارے نام پہ لیا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہی مظالم جو بنی امیہ ڈھا رہے تھے اس سے زیادہ بنی عباس ڈھانے لگے، بنی عباس نے ڈھانا شروع، تو پھر اہل بیت نے کنارہ کر لی. تو شروعات جو ہوتی ہے منصور دوانیقی سے. منصور دوانیقی ان کا دوسرا خلیفہ تھا، صفاح کے بعد یہ دوسرا خلیفہ تھا کہ جو سب سے زیادہ تیز تھا، اور بنی امیہ کو اکھاڑ پھینکنے میں اس نے بہت زیادہ محنتیں کی تھیں علویون کے ساتھ مل کر. اور فرمانے بنی امیہ کو ہٹانے کے لیے بنی عباس اور علویین مولا کائنات کی اولاد اور عباس کی اولاد یعنی پیغمبر اسلام کے جو چچا تھے، یہ دونوں ساتھ میں لڑ رہے تھے. اور ہمیں آج لگتا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس ایک طرح کے لوگ رہے ہوں گے، لیکن اس زمانے کے لوگ کو بنی عباس اور بنی ہاشم ایک لگتے تھے، بلکہ بنی عباس بھی ایک طرح سے بنی ہاشم ہی تھے، انہیں جناب ہاشم ہی کی اولاد. تو منصور دوانیقی نے اپنے بعد خلیفہ بنایا اپنے بیٹے مہدی عباسی کو، اور اس سے کہا کہ تم اپنے بعد
اپنے بیٹے کو بنانے کے بجائے اپنے پوتے کو بنا دینا خلیفہ. اچھا. اب ان کا انتقال ہو گیا. مہدی نے اپنے بعد اپنے بیٹے ہادی کو بنا دیا, بجائے اپنے بھائی کو بنانے کے اپنے ہادی کو بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں. اب ہادی نے جب وہی کام کرنا چاہا جو مہدی نے کیا تھا, اور اس بیٹے کو بنانے کے بعد اس نے بھی وہی وصیت کی جو اس کے باپ نے اس سے کی تھی کہ اپنے بعد اپنے بھائی کو دے دینا, اپنے بیٹے کو نہ دینا. تو جب ہادی نے یہی کام کرنا چاہا, ہادی کا بیٹا تھا ہارون اور ہارون کا ایک دوسرا بھائی, تو اب جب اس نے وہی کام کرنا چاہا تو اس زمانے میں اس کی ماں تھی خیزران, ہارون رشید کی ماں خیزران زندہ تھی. تو مہدی نے تو یہ کام کر لیا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. لیکن جب ہادی نے یہ کام کرنا چاہا تو اس کی ماں خیزران نے کہا کہ نہیں, یہ حق ہارون کا ہے. جب تم سے کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو دے دینا تو اپنے بیٹے کو کیوں دے رہے ہو؟ تو یعنی وہ اپنے پوتے کو دینے کے بجائے اپنے دوسرے بیٹے کو دینا چاہتے. یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ عجموں کے تعداد, یعنی عجمی جو لوگ تھے, یعنی ایرانی اور اوپر جا کر اگر آپ کے وہ جو سینٹرل ایشیا ہے, ازبکستان, قزاقستان, ان سب کو ملا کر یہ ٹیریٹری عرب ٹیریٹری سے زیادہ تھی. اور یہ خیزران اسی عرب میں سے آتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ تم اپنی زندگی میں یعنی اپنی موجود یعنی ماں کی موجودگی میں دوسرے بیٹے کو دینے کے بجائے تم میرے پوتے کو اٹھا کر دے دو. لہٰذا اس نے اپنے ایک ایرانی کمانڈر یحییٰ برمکی نام تھا, اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایرانیوں نے اس زمانے میں بڑی خدمت, حتیٰ کہ بنی امیہ کو اکھاڑ پھینکنے میں ابو مسلم خراسانی جیسے کمانڈرز کا کام تھا کہ یہ عرب لوگ جب عرب رجیم کو چینج کرنا چاہتے تھے تو جو مدد ملتی جس کو آپ کہیں کراؤڈ فنڈنگ, چاہے وہ ملیٹریلی ہو یا پیسے کے لحاظ سے ہو, لیکن دونوں صورتوں میں عجم لوگ ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو اس کی ماں نے یحییٰ برمکی کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کو تخت سے اتار دیا اور ہارون رشید تخت پر بیٹھ گیا. لہٰذا وہ پوتے کو جانے کے بجائے بھائی. اب سوچیں یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اہل بیت بھی دیکھ رہے تھے بڑی مایوسی کے ساتھ, لیکن اس زمانے تک آتے آتے اہل بیت نے دیکھا کہ اب یہ سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. غور فرما رہے ہیں. اب یہ ہارون خلیفہ بن گیا ماں کی مدد سے, اور اپنے بھائی کے بیٹے کو یعنی اپنے بھتیجے تک حکومت نہیں جانے دیا اور اس نے خود لے لیا. دیکھ رہے ہیں آپ پورا سیٹ اپ. اور اس کے بعد جب ہارون کا وقت آیا تو اب ہارون کے دو بیٹے تھے, امین اور مامون. اب یہی سوال ہارون کے پاس آ گیا کہ اب میں اپنے کس بیٹے کو دوں. تو اس نے ایک ترکیب نکالی. اس نے کیا کہا کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, اس کے جو دو بیٹے تھے, ایک عرب ماں کا بیٹا تھا امین, اور مامون ایرانی ماں کا بیٹا تھا. تو امین تو نجیب الطرفین ایک طرح سے عباسی تھا, ماں بھی اس کی عباسی اور باپ تو خیر عباسی تھا. مامون وہ اس کی ماں ایرانی تھی اور باپ عباسی تھا. تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو عرب تھا, جو نجیب الطرفین تھا, اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی, اور مامون کے اندر ساری صلاحیت تھی. تو اب ہارون رشید کیسے اس کو تقسیم کرے؟ ہارون نے اپنی زندگی میں سیٹ اپ کر دیا, کہا ایک کام کرو, جو ایرانی ماں کا بیٹا ہے وہ عجمی علاقے لے لے, اور وہ جو عرب ماں کا بیٹا ہے وہ عرب علاقے لے لے. تو اس نے اپنے حساب سے ایک اچھا طریقہ, ایک سولوشن نکالا. لیکن یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب تک دونوں بھائی ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کے فیصلے پر عمل کرتے رہیں. بالکل بالکل. جس دن مذہب کی ضرورت ہی یہی آتی ہے کہ انسان اچھے کام کر سکتا ہے, لیکن کب تک کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو ہارون رشید 83 میں 183 میں 7ویں امام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اور 93 تک وہ رہتا ہے. تو 83 سے 93 تک 8ویں امام نے ہارون رشید کا زمانہ دیکھا ہے. اس کے بعد دونوں بھائیوں میں حکومت تقسیم ہو گئی اور مولا بغداد سے مدینہ آ گیا. ٹھیک ہے, توجہ چاہتا ہوں. اب مامون ایرانی علاقوں پہ گورنمنٹ کر رہا ہے, اور امین عرب کے علاقوں پر. یہ بغداد میں ہے اور وہ خراسان میں ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد یعنی 97 سے شروع ہوا یہ جھگڑا دونوں بھائیوں میں, اور 98 جاتے جاتے مامون نے امین کو تحت کر دیا. یعنی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے سگے رشتوں کو, بھائیوں کو کیسے انسان تحت, ہندوستان میں تو اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مامون کی مشکلات کیا تھیں. تو وہ جو ڈویژن ہوا تھا عرب اور نان عرب میں, اب تک تو سب تسلیم کر رہے تھے, لیکن جب اس عجمی نے اس عربی بھائی کو قتل کر دیا تو اب ان عربوں کو اپنی ریپرزنٹیشن نہیں نظر آ رہی تھی حکومت میں. اور اب بہت آسان تھا کہ کوئی ایک عام آدمی اٹھتا اور لیڈرشپ اپنی ہاتھوں میں لے لیتا, اور مامون کی حکومت خطرے میں پڑ جاتی. اور کون تھا جو یہ کام کر سکتا تھا؟ بادشاہ کی نظر میں 8ویں امام سے زیادہ مناسب کوئی نہیں تھا اس کام کو کرنے کے لیے. لہٰذا اس نے نہ صرف ولی عہدی پیش نہیں کی, بلکہ اس نے زبردستی مولا کو مجبور کیا
اچھا اگر آپ یہ پورا سیٹ اپ مطلب آنے کے لیے اگر آپ نے اب تک اس چیز کو اگر توجہ سے سن لی، بالکل واضح رہا ہے، بالکل. اب آپ کو پتا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اگر ایک ہلکی سی چنگاری اٹھی تو میری پوری حکومت چلی جائے گی. اور امام ایک ایسی شخصیت ہے جن کی طرف لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور یہی ایک خطرہ تھا اس کا کہ مدینے سے یہ چیز اٹھ سکتی ہے. لہٰذا اس نے پہلے خلافت کی پیشکش کی. اچھا مولا نے کہا کہ نہیں، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. پھر اس نے کہا نہیں، ولی عہد تو آپ کو بننا پڑے گا. اب بتائیے، اگر مولا اپنے انٹرسٹ کے لیے ولایت عہدی قبول کر رہے ہوتے تو کیا خلافت نہ قبول کر لیتے؟ بالکل. یعنی ایک انسان اگر کراؤن پرنس بننا قبول کر رہا ہے تو بادشاہت کیوں نہیں قبول کرے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کہ جان کا خطرہ تھا. یعنی اب اگر مولا قبول نہ کرتے تو گویا کہ مدینے کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی. اور یہاں پر میں نے عرض کیا کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ مولا نے فرمایا بالکل اسی لیے جس دلیل سے میرے جد نے خلیفہ کو چننے والی شورا اور اس کمیٹی میں شرکت فرمائی تھی، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ خلافت ان تک نہیں پہنچنے والی. کیوں؟ کیونکہ براہ راست یہ وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اس کمیٹی میں شرکت سے معذوری کرے اس کی گردن مار دی جائے. تو کس کی گردن ماری جاتی؟ تو اپنے اجداد کے راہ پر چل کر، راہ پر چلتے ہوئے کہ اپنی جان اپنے چاہنے والوں کی جان پر اگر بن جائے تو اس مقام پر، جیسے چھٹے امام نے 7ویں امام کے زمانے میں یا 5ویں امام کے زمانے میں تقیہ ہوتا تھا، 8ویں امام نے ولایت عہدی قبول کی تھی. اور بالکل اسی طریقے سے آپ غور فرمائیں، یہ شرط اس کمیٹی کو بنانے کے بعد وصیت کرنے والے نے یہ شرط رکھ دی کہ جو بھی اس کمیٹی میں نہ آئے اس کی گردن مار دی جائے، یا جو بھی اس چنے ہوئے خلیفہ کو، اس کمیٹی کے ذریعے چنے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہ کرے اس کی گردن وہیں مار دی جائے. کس کی طرف سے یہ خطرہ؟ صرف مولا کائنات کی طرف سے تھا. بالکل. اور کون تھا جو اس کمیٹی میں نہ آتا؟ اور کون تھا جو اس کمیٹی کے چنے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہ کرتا؟ تو پھر امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان جاتے ہیں. خراسان. اچھا، ولی عہدی کا جو وہ ہوتا ہے، پرپوزل ہوتا ہے، وہ مدینے میں ہی پہنچ جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ایکسیپٹ کرنا. پھر امام یہاں خراسان آ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. نہیں، جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مثلا مولا کو وہ کیسے بلا سکتا تھا؟ مرو، یعنی جو ترکمانستان میں آج وہ علاقہ آتا ہے، اشقاباد، آپ اشقاباد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا، اشقاباد اصل اس کا نام ہے. تو وہاں تک مدینے سے اگر امام کو بلانا ہے، اور وہ ایک شخصیت جو پبلک فگر ہے ایک طرح سے، بالکل مدینے میں تو کامنلی پاپولر ہیں، وہ ان کو اگر وہ مرو بلانا چاہتا ہے تو کس بنیاد پر؟ زبردستی کر نہیں سکتا اور وہاں چھوڑ نہیں سکتا. لہٰذا اس نے کہا آپ کو ولایت عہدی قبول کرنی پڑے گی، تاکہ عربوں میں بھی تھوڑے سے ڈیویژن ہو جائے کہ ہمارے درمیان سے ایک آدمی کو بلایا جا رہا ہے، اب اگر مولا نہیں جا رہے ہیں گویا کہ ہمارا حق ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں. یہ زبردست پالیسی کے تحت ایک بہترین پالیسی. اگر مولا نہیں جاتے تو خود عربوں میں بھی یہ میسج جاتا کہ اس نے تو بلایا ہم کو، لیکن ہماری طرف سے جس کو بلایا وہ نہیں جا رہے ہیں. لہٰذا مولا نے اس کو قبول کیا، اور جب وہاں پہنچے تو شروع میں اس نے ایک طرح سے بطور ولی عہد آپ کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. مثلا آپ اگر آپ اس واقعے کے اوپر غور فرمائیں تو اس نے کہا مولا کہ آپ عید کی نماز پڑھا دیجیے. جی آپ ہیں ہمارے نمبر 2 ہیں، ایک طرح سے کراؤن پرنس نمبر 2 ہوتا ہے خلافت میں، آپ ہمارے دوسرے نمبر کے سب سے بڑی فگر ہیں، تو آپ نماز پڑھا دیجیے. مولا نے نماز کے لیے اپنے قدموں کو بیت الشرف سے باہر نکالا اور پورا علاقہ آپ کے پیچھے ہو گیا. تو پھر اس نے فوراً پیغام دیا نہیں رہنے دیجیے، ہم پڑھا لیں گے کسی طریقے سے، آپ اس نماز کو نہ پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت عہدی اس نے مولا کو کسی فائدے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ اس وقت ولایت عہدی کو قبول کرنا یعنی کراؤن پرنس بن جانا ہی اکلوتا راستہ تھا کہ جیسے مطلب اس کا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا حقیقت میں، کوئی فائدہ امام کو. میں نے عرض کیا ولی عہد اس وقت فائدہ اٹھاتا ہے کہ جب بادشاہ اس کے بعد مرے. بالکل. یعنی اگر ولی عہد، آپ اس دنیا میں بھی دیکھیں کہ کراؤن پرنس، حالانکہ اب تو بہت ساری پریولیج وہ اویل کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کچھ بھی ایسا نہیں. بادشاہ زندہ ہے تو بادشاہ، اچھا خصوصاً جب وہ بادشاہ اور ولی عہد دونوں الگ الگ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، قوم سے مراد یہ ہے کہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تب تو بادشاہ کچھ بھی نہیں دے گا نا ولی عہد کو. ولی عہد کو تبھی ملے گا، نارملی ولی عہد اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو جو طاقت بادشاہ کی ہوتی ہے ولی عہد کی ہوتی ہے. لیکن اگر ولی عہد اور بادشاہ دو الگ الگ نظریات سے تعلق رکھتے ہوں تب تو بادشاہ تبھی اس کو کچھ دے گا جب وہ خود مر جائے. بالکل. اور جب 8ویں امام کی زندگی میں حتیٰ ایک وہی یحییٰ برمکی، نام آپ کو یاد ہے، جو اس کی ماں خیزران نے ہارون رشید کی ماں نے یحییٰ برمکی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ہارون رشید کو تخت پہ بٹھایا تھا. اسی یحییٰ برمکی نے کہا کہ نہیں، ان کو تمہاری زندگی میں شہید کرنا پڑے گا، ورنہ اگر تم کو موت آ گئی تو پھر تو ولی عہد ٹیکنیکلی وہ بادشاہ بن جائے، کیونکہ اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے. اب دیکھیے کہ 8ویں امام نے اس ولایت عہدی کا کیا فائدہ اٹھایا؟ کچھ بھی نہیں. لیگلی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی کہ اس پہ آپ کو کوئی اتھارٹی دی جائے، لیکن صرف اور صرف مولا نے اسے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی جان بچا لی اور اپنے چاہنے والوں کی جان محفوظ کر لی. اور پلس مولا کے جانے کے بعد ولایت عہدی قبول کرنے کے بعد عرب سے
کوئی اس کے خلاف نہیں اٹھا، ورنہ اگر عربوں میں سے کوئی کیا کہتے ہیں عربوں کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن ہوتا تو اس زمانے میں شیعوں اور مولا کی بات نہیں ہے، عام مسلمان یا عام بے گناہ افراد بے تحاشا مارے جاتے. لہٰذا امام کا قدم بھی اسی لیے ہوتا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا ہے. اچھا اس پر بات کرنا تو اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا، کیونکہ داونے وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. ایک چیز یہ بھی جاننا ہے کہ اکثر ہم لوگ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ضمانت میں تم کو دیا. جب کامن انسان کوئی سفر پر جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیونکہ اور بھی ائمہ طاہرین ہمارے درمیان موجود ہیں. بے شک یہ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. بحر الانوار کی تیسری اور چوتھی جلد میں آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ مولا جا رہے تھے، اور وہ وہی راستہ نیشاپور والا جب آپ پہلی بار جا رہے تھے مرو کے لیے، ابھی جس کی بات کر رہے تھے کہ مولا مدینے سے نکلے، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، جس علاقے سے آپ گزرتے تھے لوگ آتے تھے آپ کے پاس. حتیٰ کہ وہ حدیث سلسلۃ الذہب گولڈن چین کی جو حدیث ہے وہ بھی آپ نے نیشاپور میں ارشاد فرمائی، کلمۃ لا الہ الا حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. پھر آپ نے فرمایا کہ ولیکن بشرطھا وانا من شروطھا، کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے جس میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو امان پا جائے گا، لیکن میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. تو ایسے ہی آپ اسی راستے سے آپ جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ہرنی کا شکار کر چکا اور وہ مچل رہی ہے، اور وہ مچل رہی. تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی، آپ کو کیسے پتا کہ یہ کس لیے مچل رہی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں میں ضمانت لیتا ہوں، تو اس کو چھوڑ دو اور یہ دودھ پلا کر واپس آئے گی. اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیوں اس بات کو ماننے لگا. لیکن ہوتا ہے نا آدمی کیلکولیٹ کرتا ہے، تو اس نے بھی کیلکولیٹ کیا کہ اگر مان لو نہیں آئی تو ایک ہرن چلی جائے گی، میں دوبارہ شکار کر لوں گا، لیکن کم سے کم یہ چیک کرنے کا موقع تو ہے میرے پاس کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں کہ نہیں. بالکل. اور فرمانا تو اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ وہ پچھتا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے، اب وہ آتی ہے نہیں آتی ہے. اس کے بعد یہ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی چیز کی ضمانت لی اور مان لیجیے نہیں آیا تو آپ کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ پچھتا رہا تھا کہ ابھی اگر انہوں نے معذرت کر لی کہ آنے، میں سوچ تو رہا تھا کہ آیا شکار چلا جائے گا، آیا شکار چلا جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہرن واپس آ گئی تو پھر اس نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا اور اس نے اس ہرن کو آزاد کر دیا. واہ. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں صرف امام ضامن کہتے ہیں، ایران میں یا کیا کہتے ہیں فارسی اور عربی زبان میں، فارسی زبان خصوصاً زیادہ ضامن آہو کہا جاتا ہے، یعنی آہو یعنی ہرن، یعنی ہرن کی ضمانت دینے والا. پھر اسی سے ہمارے یہاں تو چونکہ اس واقعے کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے تو ہاتھوں پر کوئی صدقہ یا کچھ چیز باندھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو 8ویں امام کی ضمانت نہیں. تو وہ امام، وہ مہربان امام جو ہرن کی ضمانت لینے کے بعد اس کو آزاد کروا سکتے ہیں، تو ہماری ضمانت اگر امام یا امام کی ضمانت میں ہم نے کسی چیز کو دے دیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو بالکل. بے شک یہ یقین ہوتا ہے ہم لوگوں کا، چاہنے والوں کا. مولانا صاحب کافی حد تک ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے امام علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، لیکن جب بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ امام اپنے چاہنے والوں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو آج یہ بہترین موقع ہے کہ ان کے چاہنے والوں کے سامنے اس بات کو بتایا جائے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے، یعنی کس طرح کی باتیں بتائی ہیں جس پر ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی مشہور و معروف اور تفصیلی حدیث ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو حدیث سلسلۃ الذہب ہے کہ جو میں نے عرض کی. مولانا فرماتے ہیں لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں، سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ. ایک اللہ والی بات اس کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک نبی کی سنت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور ایک امام معصوم کی سنت اسے. فسنت من اللہ فکتمان سر ہے. اللہ والی بات کیا ہے کہ وہ اپنے راز کی حفاظت کرے، جیسے اللہ اپنے راز کی حفاظت کرے، کوئی نہیں جانے. کتمان السر اپنے راز کی حفاظت کرے. وسنت من نبی فمدارات الناس. نبی والی جو چیز اس کے اندر ہونی چاہیے وہ لوگوں کو برداشت کرے. بالکل. جب تک، اور یہ شرط ہے ایمان کی مولا کی نظر، اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں آپ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ والی بات کتمان و سر، اپنے راز کی حفاظت کریں. وسنت من نبی فمدارات الناس. نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کو برداشت کریں. وسنت من ولی، اور امام اور ولی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ فالصبر فی البأساء والضراء. مصیبت اور پریشانی میں صبر کرے. اور مومن جب تک اپنے راز کی حفاظت نہ کرے، لوگوں کو نہ برداشت کرے، اور مصیبت اور تکلیف میں جب تک وہ صبر کرنے کی عادت نہ ڈال لے، مومن نہیں ہو سکتا.
یہ تینوں چیزیں آج کے دور میں بہت مطلب مشکل سے مشکل ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس صفت کو ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آئے، اور خاص کر کے آج بہت بہترین دن تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو ولادت کی مبارکباد پیش آپ کو کرتے ہیں، مبارک ہو، تمام ناظرین کو مبارک ہو، اور پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات انشاءاللہ التماس دو۔ تو جی ہاں ناظرین، ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو بھی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کی جانب سے وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام تھا ہم لوگوں کے لیے علم کا ایک ذریعہ بنے گا، اور ان تمام باتوں پر ہم لوگ غور کرنے کی کوشش کریں گے جو باتیں آج کے پروگرام میں ہوئی ہے۔ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت شکریہ۔